بسم الله الرحمن الرحيم. وهو خبر الرسول يوجب العلم الاستدلالية أي الحاصل بالاستدلال أي النظر في الدليل وهو الذي يمكن التوسل بالاستدلال. بعد میں پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. والنوع الثانی خبر الرسول المؤید بالمعجزہ وهو یوجب العلم الاستدلالیہ. جو خبر رسول ہے علم استدلالی کی موجب ہے. والعلم الثابت به یضاہی العلم الثابت بالضرورت فی التیقن والثبات. وہ چیز بعد میں پڑھتے ہیں. یہاں پر یہ فرمایا کہ جو خبر رسول ہے، اب دیکھیں نا، ما قبل میں کیا کہا تھا؟ ما قبل میں کہا تھا کہ وہ موجب للعلم الضروری. خبر متواتر کے علم ضروری کی موجب ہے. یہاں پر ہے خبر رسول کے علم استدلالی کی موجب ہے. ایجاب علم میں دونوں شریک ہیں، ایجاب علم میں دونوں مساوی ہیں. لیکن جو خبر متواتر ہے اس کا جو علم تھا وہ علم ضروری تھا، یہاں سے جو علم حاصل ہوگا علم استدلالی ہوگا. یہ فرق ہے خبر متواتر میں اور خبر رسول کے مفاد میں. توجہ ہے؟ اور وہ واجب کرتی ہے علم استدلالی کو. یہ متن کا خلاصہ. اب شرح کی اغراض. ماتن نے کہا وہ ہوا، تو اب دیکھیں ہوا ضمیر کا مرجع یہ کیا بن رہا ہے؟ الرسول بن رہا ہے، المؤید بن رہا ہے، المعجزہ بن رہا ہے. المعجزہ بنے تو اعتراض ہوگا کہ معجزہ تو مؤنث ہوا مذکر، سمجھی بات کو؟ تو رسول بنے کہ رسول موجب علم ہے، بات مناسب نہیں بنتی کہ رسول موجب علم ہے. اس لیے شاعر نے کہا کہ یہاں پر جس کی بات ہو رہی ہے اسی کی جانب ضمیر لوٹے گی. وہوا اے خبر الرسول، خبر الرسول یوجب العلم الاستدلالیہ. نہیں سمجھے؟ معنی کریں، یعنی رسول کی خبر واجب کرتی ہے علم استدلالی کو. توجہ ہے؟ غور کریں، وہ واجب کرتی ہے علم استدلالی کو. اب علم کی نسبت کی جا رہی ہے استدلال کی جانب. ٹھیک ہے؟ علم کی نسبت کی جا رہی ہے، اس لیے اسے استدلالی کہا گیا نا. علم کی نسبت کی جا رہی ہے استدلال کی جانب، اس لیے اس کو کہا گیا استدلالی. یہ نسبت کس قبیل سے ہے؟ آپ دیکھیں، آپ ہے سندھی، آپ کی نسبت کی جا رہی ہے سندھ کی جانب، تو یہ نسبت کس قبیل سے ہے؟ یہ نسبت مسکن کے حوالے سے ہے. سمجھو بات کو؟ آپ کے علاقے اور آپ کے صوبے اور اس لحاظ سے ہے. سمجھو بات کو؟ زبان کے لحاظ سے بھی کر لی جاتی ہے. یہ جو نسبت ہے یہ کئی طریقے کی ہے. یہاں پر علم کو استدلالی کہا جا رہا ہے، تو علم کی جو استدلال کی جانب نسبت ہے یہ کس قبیل سے ہے؟ اس کی وضاحت کرتے ہوئے شارح رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا الحاصل بالاستدلال. کیا؟ الحاصل بالاستدلال، وہ علم جو استدلال سے حاصل ہے. استدلال اس کا سبب ہو گیا، علم مسبب ہو گیا. استدلال اس کا سبب ہو گیا، علم مسبب ہو گیا. تو یہ پھر یہ نسبت کس قبیل سے ہے؟ یہ نسبت سبب کی جانب نسبت کے قبیل سے ہے. یہ نسبت کس قبیل سے ہے؟ نسبت الی سبب کے قبیل سے ہے. بات سمجھے؟ یہ الحاصل بالاستدلال سے شارح رحمہ اللہ تعالی نے اس بات کی طرف اشارہ کیا. خلاصہ پھر سمجھے، ماتن نے کہا العلم الاستدلالیہ، تو علم کی استدلال کی جانب نسبت کی. تو یہ جو نسبت ہے اس میں یہ کئی طریقے کی پائی جاتی ہے، کئی طریقے کی ہوتی ہے. یہاں پر جو نسبت ہے وہ کس قبیل سے ہے؟ شارح رحمہ اللہ تعالی نے اس بات کا جواب دیتے ہوئے فرمایا الحاصل بالاستدلال. یہاں پر جو علم کی نسبت کی جا رہی ہے استدلال کی جانب، یہ کس باب سے ہے؟ یہ من قبیل نسبت الشیء الی سببہ، من قبیل نسبت الشیء الی سببہ، نسبت الی سبب کے قبیل سے ہے. استدلال اس کا سبب ہے، اس لیے اس کو استدلالی کہہ دیا. بات سمجھے نہیں؟ معنی کریں، یہ نہیں حاصل ہونے والا استدلال سے. توجہ ہے؟ لیکن اس پر خارجی اعتراض ہو جائے گا. پھر
یہ علم کس سے حاصل ہوا؟ علم کس سے حاصل ہوا؟ علم کس سے حاصل ہوا؟ استدلال سے. تو خبر سے تو نہیں ہوا نا جی. یہ علم حاصل ہوا استدلال سے، خبر سے حاصل نہیں ہوا. آپ نے کہا وَهُوَ يُوجِبُ الْخَبْرُ يُوجِبُ الْعِلْمَ. مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ خبر موجب علم ہے، حالانکہ یہ علم حاصل ہو رہا ہے استدلال سے. اعتراض سمجھے نہیں؟ یہ اعتراض ہے خارجی. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں وہ جو استدلال ہے اس میں اصل خبر ہے. وہ استدلال بھی خبر پر مبنی ہے نا، ایسا نہیں ہے؟ وہ استدلال مبنی پر خبر ہے. تو لہٰذا یہ استدلال سے علم حاصل ہوگا، اور استدلال مبنی ہے خبر پر. خبر اس میں اصل ہے، لہٰذا خبر ہی موجب قرار پائے گی، خبر ہی موجب علم قرار پائے گی. گو بذریعہ استدلال ہے، ذریعہ استدلال ہے، لیکن اصل چونکہ خبر ہے اس لیے خبر کو موجب کہا جائے گا. بات سمجھے نہیں؟ اعتراض یہ کیا تھا جب آپ نے کہا الحاصلہ بالاستدلال، استدلال سے حاصل، تو اب علم حاصل ہوا استدلال سے. آپ نے کہا کہ خبر موجب ہے، تو علم حاصل ہوا استدلال سے نہ کہ خبر سے. تو لہٰذا علم کو موجب خبر کہنا درست نہ ہوا. یہ اعتراض، تو اس کا جواب خارجی اعتراض ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ جو استدلال ہے وہ مبنی ہے خبر پر، خبر اس میں اصل ہے. تو علم حاصل ہوگا استدلال سے، استدلال مبنی ہے خبر پر، اور خبر اس میں اصل ہے. تو علم حاصل ہوا کس سے؟ خبر سے. تو خبر ہی موجب علم ہوئی بذریعہ استدلال. وجہ ہے مانا کریں، یعنی حاصل ہونے والا استدلال سے. اب استدلال کسے کہتے ہیں؟ یہ سوال. وجہ ہے استدلال کسے کہتے ہیں؟ شارح اس کی وضاحت کر رہے ہیں کہ استدلال کسے کہتے ہیں. توجہ ہے. اور ساتھ اصل میں اس ضمن میں دلیل کی وضاحت کرنا چاہتے ہیں. شارح علیہ رحمہ دلیل کی بھی وضاحت کرنا چاہتے ہیں. ظاہر دلیل کی وضاحت، دلیل کا ذکر آئے گا تو اس کی تعریف بنے گی. تو اس لیے انہوں نے پہلے کیا کہا؟ استدلال کے معنی ہے النظر فی الدلیل. استدلال کے معنی کیا ہے؟ استدلال کے معنی کیا ہے؟ اب دلیل کا ذکر آ گیا ہے، اب آگے پھر دلیل کی وضاحت کریں گے. دلیل کسے کہتے ہیں؟ بات ہے یہ ذہن میں، دوبارہ سمجھے. فرمایا الحاصلہ بالاستدلال. تو استدلال کسے کہتے ہیں؟ شارح اس کی وضاحت کر رہے ہیں. استدلال کہتے ہیں النظر فی الدلیل کو. استدلال کسے کہتے ہیں؟ دلیل میں نظر کرنے کو، دلیل میں نظر کرنے کو، یہ استدلال ہے. توجہ ہے. تو ذہن میں رکھے اس سوال کے جواب کے لیے کہ استدلال کسے کہتے ہیں، اس کے جواب کے لیے. اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ کہ چونکہ شارح رحمہ اللہ تعالیٰ یہاں پر دلیل کے بارے میں گفتگو کرنا چاہتے ہیں، تو دلیل کے بارے میں جو گفتگو کرنی ہے وہ ضمنی گفتگو ہے. گفتگو کرنی ہے، ظاہر سی بات ہے اس کا ذکر آئے گا تو گفتگو اس کے بارے میں بنے گی. اس لیے پہلے استدلال کی تعریف کی کہ استدلال کہتے ہیں نظر فی الدلیل. اب دلیل کے ذکر آ گیا ہے، اب آگے اس کے بارے میں گفتگو بن سکتی ہے، ہو سکتی ہے، کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ مانا کریں یعنی نظر ہے دلیل کے اندر. جی توجہ ہے آپ کی. اب سمجھیں کہ شارح رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں پر ابتداءً دلیل کی 2 تعریفیں ذکر کی ہیں. پھر ایک تیسری تعریف جو مناطقہ کے ہاں مشہور ہے اس کو ذکر کر کے اس کی مناسبت اور موافقت کا بیان کیا کہ کس کے مناسب و موافق ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ جی. دوبارہ سمجھیں توجہ سے. شارح علیہ رحمہ نے یہاں پر دلیل کی 2 تعریفیں ذکر کی ہیں. ابتداءً پہلی تعریف جو ہے یہ متکلمین کے نزدیک ہے، دوسری تعریف جو ہے فلاسفہ کے نزدیک ہے. اس کے بعد ایک تیسری تعریف ذکر کی جو مناطقہ کے ہاں معروف ہے، اور اس کی ان پہلی 2 تعریفوں میں سے دوسری تعریف کے ساتھ اوفقیت اور موافقت کا ذکر کیا. توجہ ہے. تو پہلی تعریف جو ذکر کی، دلیل کس کو کہتے ہیں؟ الذی یمکن التوسل بصحیح النظر فیہ الی العلم بمطلوب خبری.
تو جو ہے وہ امر کہ جس میں صحیح نظر کی جائے، وہ امر جس میں صحیح نظر کی جائے تو اس میں صحیح نظر کے ذریعے مطلوب خبری کے علم تک رسائی ممکن ہو۔ وہ چیز کہ اس چیز میں صحیح نظر کی جائے، وہ چیز کہ اس چیز میں صحیح نظر کی جائے تو اس صحیح نظر کے ذریعے کسی مطلوب خبری کے علم تک رسائی ممکن ہو۔ یہ جس چیز میں صحیح نظر کی نا، یہ دلیل ہے۔ نہیں سمجھ رہے بات کو؟ جس چیز میں صحیح نظر کی اور وہ صحیح نظر ذریعہ بنی مطلوب خبری کے علم تک، سمجھ رہے بات کو؟ تو یہ جو چیز ہے نا جس میں صحیح نظر کی، وہ صحیح نظر نہیں دلیل، وہ چیز دلیل ہے جس میں صحیح نظر کی۔ آپ سمجھ رہے بات کو؟ یہ موبائل ہے، اس میں صحیح نظر کر کے کسی مطلوب خبری کے علم تک رسائی ممکن ہو، یہ موبائل دلیل ہے۔ وہ نظر دلیل نہیں ہے، وہ مطلوب خبری کا علم دلیل نہیں ہے، وہ رسائی دلیل نہیں ہے۔ توجہ رکھنا، دلیل وہ چیز ہے جس میں صحیح نظر کیا آپ نے۔ بات سمجھ رہے ہو نہیں؟ یہ بات ذہن میں رکھو، دلیل وہ چیز ہے جس میں صحیح نظر کر کے آپ وہاں پہنچے، وہ چیز دلیل ہے۔ بات ہے ذہن میں مانا کرے، اور وہ ہے کہ ممکن ہو پہنچنا اس میں صحیح نظر کے ذریعے مطلب خبری کے علم تک۔ توجہ ہے نہیں ہے؟ بات ہے یہ ذہن میں، ٹھیک ہے؟ اب مزید آپ یہاں یہ سمجھ لیں، انہوں نے کہا وَهُوَ الَّذِي يُمْكِنُ، وہ ہے کہ ممکن ہو پہنچنا جس میں صحیح نظر کے ذریعے پہنچنا ممکن ہو، پہنچنا ممکن ہو۔ تو یہ یمکنو کیوں کہا؟ تو آپ اس پہ توجہ رکھیں کہ یمکنو اس لیے کہا کہ جو رسائی ہے وہ بالفعل ضروری نہیں ہے دلیل کے لیے۔ دلیل میں یہ بات ضروری نہیں ہے کہ بھی پہنچنا ضروری ہو، پہنچنا لازمی ہو، بالفعل پہنچا بھی جا سکے۔ توجہ ہے نہیں ہے؟ آپ غور کریں، کوئی دلیل میں نظر ہی نہ کرے۔ اب دیکھو نا، یہ جہان دلیل ہے سانے کے وجود پر۔ اب اگر جہان میں کوئی نظر ہی نہ کرے تو کیا سانے کے نظر نہ کرے تو کیا جو جہان ہے وہ دلیل نہیں رہے گا؟ کوئی نظر کرے جب بھی دلیل ہے، نظر نہ کرے جب بھی دلیل ہے۔ تو جہان ہر حال میں دلیل ہے۔ جب جہان ہر حال میں دلیل ہے تو اب یہ کہا جاتا کہ هو الذی یمکن نہ کہا جاتا، بلکہ کہ جس پہ صحیح نظر و فکر کیا ہو وہ مطلوب خبری کے علم تک پہنچائے، بالفعل پہنچائے، یا پہنچانا لازم ہو۔ توجہ ہے؟ اگر اس قسم کی بات ہوتی تو یہ تعریف جامع نہ ہوتی۔ سمجھ رہے بات کو؟ تو تعریف کو جامع کرنے کے لیے انہوں نے یمکن کہا، ممکن ہو، بالفعل پایا جانا ضروری نہیں ہے۔ سمجھ رہے بات کو؟ تو یمکن اس لیے کہا، ٹھیک ہے؟ پھر یہ سوال آپ خارجی طور پہ کر سکتے ہیں کہ یہاں پر امکان سے امکان عام مراد ہے یا امکان خاص مراد ہے؟ امکان سے کیا مراد ہے؟ امکان عام مراد ہے، امکان خاص مراد ہے؟ توجہ ہے؟ تو اس کا جواب اور یہ دیا شارحین اور محشین نے کہ دونوں مراد لے سکتے ہیں، امکان عام بھی مراد لے سکتے ہیں، امکان خاص بھی مراد لے سکتے ہیں۔ امکان خاص بھئی الذی یمکن التوسل، توسل کا وجود بھی ضروری نہ ہو، توسل کا عدم بھی ضروری نہ ہو۔ دلیل وہ امر ہے کہ جس میں صحیح نظر فکر کر کے توسل کا وجود بھی ضروری نہ ہو، یعنی توسل واجب ہو جائے، یہ بھی نہ ہو، عدم بھی ضروری نہ ہو، توسل ممتنع ہو، یہ بھی نہ ہو۔ نہیں سمجھو بات؟ ٹھیک ہو گیا؟ تو امکان کے معنی کریں آپ امکان خاص، کہ دلیل وہ امر ہے کہ جس میں آپ نظر فکر کر کے صحیح نظر کر کے مطلوب تک رسائی ممکن ہو، یعنی نہ اس کا وجود ضروری، یہ مطلوب تک رسائی لازمی ہو جائے، نہیں، مطلوب تک رسائی لازمی ہو جائے نہیں،
وجود ضروری نہیں ہے، اور عدم بھی ضروری نہ ہو، بھائی مطلوب تک رسائی ممکن ہو یہ بھی نہیں ہے۔ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ تو ذہن میں رکھیں امکان کے معنی امکان خاص اگر آپ کریں تو اب یوں تقریر ہوگی، اور اگر آپ امکان کے معنی امکان عام کریں، امکان کے معنی امکان عام کریں، سمجھے بات کو؟ تو اب امکان عام کریں تو ذہن میں رکھیں امکان عام مقید بجانب الوجود کریں گے، نہیں سمجھے؟ امکان کے معنی امکان عام کریں تو امکان عام مقید بجانب الوجود کریں گے کہ دلیل کیا ہے؟ دلیل وہ امر ہے کہ جس میں صحیح نظر و فکر کر کے، بات پہ توجہ دینا، جس میں صحیح نظر و فکر کر کے مطلوب تک رسائی ممکن ہو، مطلوب تک رسائی ممکن ہو، مطلوب تک رسائی ممکن ہو، کہا نا مطلوب تک رسائی ممکن ہو، امکان عام مقید بجانب الوجود، یعنی عدم ضروری نہ ہو، کیا؟ عدم ضروری نہ ہو، عدم ضروری نہ ہو، باقی وجود ضروری ہو یا وجود بھی ضروری نہ ہو۔ وجود ضروری ہو تو واجب، جس پہ نظر و فکر کر کے مطلوب تک پہنچنا واجب ہو جائے، سمجھے بات کو؟ جس پہ نظر و فکر کر کے مطلوب تک پہنچنا واجب ہو جائے، یہ معنی ہو جائیں گے، توجہ ہے نہیں؟ بات سمجھ رہے ہو؟ مطلوب امکان مقید بجانب الوجود کے دو فرد ہوتے ہیں، ایک واجب اور ایک ممکن خاص، سمجھے بات کو؟ تو آپ نے ارادہ کیا امکان مقید بجانب الوجود کا، امکان عام مقید بجانب الوجود، تو اب یمکن التوسل، رسائی ممکن ہو، ٹھیک ہے؟ تو امکان مقید بجانب الوجود رسائی ممکن ہو، یعنی رسائی واجب ہو، عدم ضروری نہیں ہے نا، وجود ضروری ہے، وجود بھی ضروری نہیں ہے، وجود ضروری ہو تو واجب، یعنی جس میں صحیح نظر و فکر کر کے مطلوب تک پہنچنا واجب ہو جائے، مطلوب تک پہنچنا، نہیں سمجھو بات کو؟ ذہن میں رکھنا، یہ رائے بنے گی کس کی؟ یہ فکر بنے گی فلاسفہ کی اور معتزلہ کی۔ فلاسفہ کے نزدیک نظر سے عقل کو استعداد تام ملتی ہے، اور استعداد تام کیا ہے؟ وہ عالم عقول سے فیضان کا موجب ہے۔ نظر سے عقل کو استعداد تام حاصل ہوتی ہے، اور استعداد تام کیا ہے؟ وہ عالم عقول سے فیضان کا موجب ہے، سمجھ رہے بات کو؟ تو لہٰذا صحیح نظر و فکر پائی جائے گی تو مطلوب خبری کے علم تک رسائی واجب ہو جائے گی فلاسفہ کے نزدیک۔ یہ جو معتزلہ ہے بہتری کے تولید کے قائل ہیں، بہتری کے تولید کے قائل ہیں، کیا ایجاب و فعل اختیارین فعلاً غیر اختیاری، فعل اختیاری فعل غیر اختیاری کا موجب ہو، اس کو پیدا کرے، سمجھ رہے بات کو؟ تو بہرحال یہ امکان بمانا امکان مقید بجانب الوجود لیں اور رسائی کو واجب قرار دیں، رسائی کو واجب قرار دیں۔ تو اب واجب کیا ہے؟ بطری کے استعداد جو ہے یہ فلاسفہ کی رائے ہے، اور واجب بطری کی تولید کیا ہے؟ یہ معتزلہ کی رائے ہے۔ آپ سمجھ رہے ہو نہیں؟ ٹھیک ہے۔ اور یمکن بمانا امکان عام مقید بجانب الوجود ہے نا، تو ممکن خاص بھی اس کا فرد ہے، کیا؟ ممکن خاص بھی اس کا فرد ہے، بھائی نہ وجود ضروری نہ عدم ضروری، پہنچ بھی سکتے ہو نہیں بھی پہنچ سکتے، دونوں باتیں ہو سکتی ہیں۔ تو جو ہے یہ اشعریوں کا مذہب، یہ اشاعرہ کی رائے کہ صحیح نظر و فکر کرو تو یہ بھی ہو سکتا ہے آپ مطلوب تک پہنچ جاؤ، یہ بھی ہو سکتا ہے نہ پہنچو، اگر پہنچو گے تو نہ بطری کی استعداد ذاتی اور نہ بطری کے تولید، بلکہ بطری کے جری العادت، سمجھ رہے ہو؟ بطری کے جری العادت۔ تو اب کیا ہے؟ اب وہ ہوگا رسائی ہوگی لیکن بطری کے جری العادت، لیکن یہ بھی ہو سکتے کہ رسائی نہ ہو، دونوں ہو سکتے ہیں۔ بات سمجھو نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا؟ لیکن یہ ذہن میں رکھنا کہ امام راضی رحمہ اللہ تعالیٰ، امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ، یہ جو حضرات ہیں یہ وجوب عقلی کے قائل ہیں، لیکن وجوب عقلی وہ والا نہیں جس انداز کا فلاسفہ اور معتزلہ مانتے ہیں۔ اس پہ میں نے پہلے آپ کو بات بتائی ہے۔ اصل میں جو اشعری ہیں وہ اسباب کو اسباب عادیہ قرار دیتے ہیں، اسباب کی تاثیر نہیں مانتے۔ ماتریدیہ کے ہیں وہ اسباب کی تاثیر مانتے ہیں، پہلے بات ہو چکی ہے۔ میری بات آپ سمجھے یا نہیں سمجھے؟ دوبارہ سمجھیں توجہ سے۔
وَهُوَ الَّذِي يُمْكِنُ، یہاں پر جو یمکنو کا امکان یمکنو، تو امکان سے کیا مراد ہے؟ امکان عام یا امکان خاص؟ تو میں نے آپ کو بتایا دونوں مراد ہو سکتے ہیں، امکان مانا امکان خاص کا ارادہ کرے یا امکان مانا امکان عام کا ارادہ کرے، دونوں درست ہے۔ امکان خاص کا ارادہ کرے، امکان خاص کے نہ جانب وجود ضروری نہ جانب عدم ضروری، ایسا ہو سکتا ہے آپ دلیل میں نظر صحیح کریں اور مطلوب تک پہنچ جائیں، ایسا ہو سکتا ہے کہ نہ پہنچے، سمجھ رہے بات کو؟ یہ امکان خاص ہے، ٹھیک ہو گیا؟ اور امکان کے معنی امکان عام بھی لے سکتے ہیں، لیکن امکان عام لے تو امکان عام مقید بجانب الوجود، امکان عام مقید بجانب الوجود، امکان مقید بجانب الوجود ہے جس میں عدم ضروری نہیں ہے، آگے وجود ضروری ہے یا وجود بھی ضروری نہیں ہے۔ اگر وجود ضروری ہو تو واجب، وجود ضروری نہ ہو تو ممکن خاص، تو امکان عام مقید بجانب الوجود کے دو فرد، واجب اور ممکن خاص۔ تو اب امکان کے معنی آپ نے کیے امکان عام مقید بجانب الوجود، بمعنی واجب کر لے کہ جس میں صحیح نظر و فکر کے ساتھ مطلوب تک پہنچنا واجب ہو جائے، کیا؟ مطلوب تک پہنچنا واجب ہو جائے۔ یہ رائے ہو گئی فلاسفہ کی، یہ رائے ہوگی معتزلہ کی، لیکن فرق ان میں یہ ہے کہ فلاسفہ استعداد کے قائل ہیں اور جو معتزلہ ہے وہ تولید کے قائل ہیں۔ فلاسفہ کہتے ہیں کہ نظر سے عقل کو استعداد تام حاصل ہوتی ہے، نظر سے عقل کو استعداد تام حاصل ہوتی ہے، اور استعداد تام کے عالم عقول سے فیضان کو واجب کر دیتی ہے، استعداد تام عالم عقول کی جانب سے فیضان کو واجب کر دیتی ہے۔ تو لہٰذا نظر و فکر سے کیا ہے؟ وہ رسائی، مطلوب خبری کے علم تک رسائی واجب ہے، لیکن بطور استعداد۔ یہ رائے ہوگی فلاسفہ کی۔ معتزلہ کیا کہتے ہیں کہ وہ ضروری تو ہے لیکن بطور تولید ضروری ہے، فعل اختیاری کا فعل غیر اختیاری کو پیدا کرنا اور اس کو واجب کرنا۔ بات سمجھ رہے ہو نہیں؟ یہ رائے ہو گئی ہے جب ہم امکان عام مقید بجانب الوجود کے فرد واجب کو لیں تو یہ فلاسفہ اور معتزلہ کی رائے کو شامل ہے، اور جب ہم اس کے فرد ممکن خاص کو لیں تو ذہن میں رکھنا اب کس کو شامل ہے؟ اب اشاعرہ کی رائے کو شامل ہے، اس لیے کہ اشاعرہ جو ہے وہ وجوب کے قائل نہیں ہے، وجوب عقلی کے، تو لہذا وہ کہتے ہیں کہ صحیح نظر و فکر کر کے آپ مطلوب تک پہنچ جاؤ، یہ بھی ہو سکتا ہے، نہ پہنچو یہ بھی ہو سکتا ہے، تو ممکن خاص۔ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا؟ تو پہنچ جاؤ تو یہ ہوگا بطور، نہ بطور استعداد ہوگا اور نہ بطور تولید ہوگا، بلکہ بطور جری عادت ہوگا۔ اگر پہنچ جاؤ اور رب نہ جاری کرے تو نہ جاری کرے۔ اب سمجھ رہے بات کو؟ اس کی آپ نے نظر و فکر کی، رب کریم جل مجدہ نے اس پر نتیجہ تخلیقی نہیں فرمایا، ٹھیک ہے، ماشاء اللہ کہ لا یسأل عما یفعل فعال لما یرید، نہیں سمجھے بات کو؟ تو لہٰذا امام الحسن اشعری ان کے نزدیک کیا ہو جائے گا کہ یہ ممکن خاص ان کی فکر کو شامل کر لے گا۔ لیکن میں نے یہاں پر تنبیہ کی تھی کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور ایک بڑی جماعت جو ہے علماء کی، وہ اس چیز کے قائل ہیں کہ صحیح نظر و فکر سے علم تک رسائی واجب ہے، صحیح نظر و فکر سے علم تک رسائی واجب ہے، وجوب عقلی کے قائل ہیں، لیکن اس طرح کا نہیں جس کے قائل معتزلہ ہے، جس کے قائل فلاسفہ ہے، اس قسم کا نہیں۔ تو اصل بنیادی جو اختلاف ہے اسباب عادیہ ہے یا اسباب میں اثر ہے، تو اشاعرہ کہتے ہیں اسباب عادیہ ہیں، ماتریدیہ کہتے ہیں کہ اسباب کے اندر اثر ہے۔ بات سمجھو نہیں سمجھی؟ ٹھیک ہو گیا؟ مانا کریں۔ اور وہ ہے کہ ممکن ہو پہنچنا، پھر کہا بصحیح النظر، جس پہ صحیح نظر کی جائے۔ پہلے تو یہ سمجھ لینا کہ بصحیح النظر، اصل میں تھا بالنظر صحیح ہے، کیا؟ بالنظر صحیح ہے، تو اضافت صفت کی موصوف کی جانب ہے کوفیوں کے نزدیک، اور بصریوں کے نزدیک اضافت صفت کی موصوف کی طرف نہیں بلکہ اضافت بیانیہ ہے۔ بصحیح من النظر، نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا؟ بصحیح النظر اصل میں تھا بالنظر الصحیح ہے، اصل میں کیا تھا؟ بالنظر الصحیح ہے، تو اب اضافت صفت کی موصوف کی جانب کوفیوں کے نزدیک، اور بصری جو ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اضافت بیانی ہے، بصحیح نظر بصحیح من النظر، کیا؟ بصحیح من النظر۔ بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا کہ جس میں صحیح نظر و فکر کر کے
کیا؟ جس میں صحیح نظر و فکر کر کے مطلوب خبری کے تک رسائی ممکن ہو، مطلوب خبری کے علم تک رسائی ممکن ہو. تو صحیح کیوں کہا؟ صحیح اس لیے کیا کہ کہا کہ صحیح اور فاسد میں فرق آ جائے. آپ غور کریں کہ عالم ہے، اب عالم میں نظر فاسد کوئی کرے اور اس کے قدم تک پہنچ جائے تو آپ کیا کہیں؟ آپ کہیں کہ بھئی عالم جو ہے وہ اپنے قدم پر دلیل ہے؟ نہیں، کوئی دلیل نہیں ہے. عالم میں نظر و فکر نے قدم عالم تک پہنچایا تو کیوں؟ اس لیے کہ نظر فاسد ہوئی ہے، نظر فاسد ہوئی ہے. تو دلیل وہ ہے کہ جس میں نظر صحیح مطلوب خبری کے علم تک پہنچائے، جس میں نظر صحیح. نظر فاسد جو ہے وہ یہاں پر موجود نہیں ہے، اس کے یہاں پر کوئی تعلق نہیں ہے. بات سمجھے نہیں؟ اور وہ ہے کہ ممکن ہو پہنچنا صحیح نظر کے ذریعے اس میں تو جو ہے نہیں ہے. فرحان ملک تو جو ہے صحیح. ما يمكن التوسل بصحیح النظر فیہ، بصحیح نظر. سوال فیہ سے کیا مراد ہے؟ فی نفسی و فی احوالی. قاری صاحب اور یہ جو ہے یہ علماء ایسے ہی کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ایک بات میں کوئی نہ کوئی نقطہ. جی اب قاری صاحب کہہ رہے ہوں گے بھائی ہمارا مسئلہ یہ ہے بھائی 100 روپے دیے چائے پلاؤ کام ختم. اب یہ اتنی لمبی بات کہاں سے آ گئی ہے؟ ٹھیک ہے، توجہ رکھیں. تو بصحیح نظر فیہ، سوال ہے کہ فیہ سے کیا مراد ہے؟ فی نفسہ یا فی احوالہ؟ اس میں نظر و فکر کی جائے تو مطلوب تک رسائی ہو، خود اس میں مطلوب تک رسائی ہو، یہ مطلب ہے، یا اس کے احوال میں تو مطلوب تک رسائی ہو. ذہن میں رکھیں اگر آپ کہیں کہ اس میں نظر و فکر کی جائے، کس میں؟ اس دلیل میں، اس کے احوال میں نہیں، اس کی ذات میں. تو جو ہے تو ذہن میں رکھیں جو بعد میں تعریف کر رہے ہیں نا، العالم حادث وکل حادث لہ ثانع فالعالم لہ ثانع، یہ اسی جو دلیل ہے نا، العالم حادث وکل حادث لہ ثانع، اسی میں جو نظر و فکر ہے نا، اس میں نظر و فکر یہ مطلوب تک رسائی کا ذریعہ ہے. شاید آپ سمجھ رہے ہو نہیں؟ مقصد یہ ہے کہ اگر فی ہے کہ معنی ہو فی نفسی، فی سے مراد ہو فی نفسی، تو پھر عالم کو جو آپ نے دلیل بنایا عالم دلیل نہیں ہے، بلکہ العالم حادث والحادث لہ ثانع یہ دلیل ہے. کیونکہ اس میں جو نظر ہے نا، اس میں، اس کی ذات میں، یہ میں کہاں تک لے کے جا رہی ہے؟ فالعالم لہ ثانع، اس میں نظر، اس کی ذات میں، اس کے احوال میں نہیں، اس کی ذات میں. تو یہ کہ یہ لے کر جا رہی ہے. اگر فی سے مراد فی نفسی ہی ہو تو توجہ رکھیں جس کو آپ دلیل بنا رہے وہ بنے گی نہیں، جس سے احتراز کر رہے ہیں وہ احتراز ہوگا نہیں. جو اشاعرہ ہیں آگے چل کے بات کر رہے ہیں، جو متکلمین ہیں، ان کے عالم دلیل ہے، اور جو فلاسفہ ہیں ان کے العالم حادث والحادث لہ، العالم حادث وکل حادث لہ ثانع، یہ جو قضیے ہیں یہ دلیل ہے. نہیں سمجھ رہے بات کو؟ یہ فرق ہے دونوں مذاہب میں، دونوں فکروں میں. تو اب آپ نے کیا کہا؟ فی کا مطلب ہے فی نفسی، تو یہ تو فلاسفہ والی تعریف کو شامل ہے، تمہاری تعریف کو تو شامل ہی نہیں ہے. بات سمجھے نہیں؟ اور اگر آپ کیا کہو، آپ کہو کہ فی کا مطلب ہے فی احوالہ، فی کا مطلب کیا ہے؟ فی احوالہ، تو ذہن میں رکھنا اب عالم دلیل ہے، کیونکہ عالم کے احوال میں نظر و فکر کی جائے تو اب یہ ثانع کے وجود تک لے کے جاتی ہے.
عالم کے احوال میں نظر و فکر کی جائے تو وہ ثانی کے وجود تک لے کے جاتی ہے. اب فی کا مطلب فی احوال ہی ہو تو ٹھیک ہے. آگے چل کے جو مثال پیش کی ہے العالم، یہ درست ہے، یہ مثال درست ہے، نہیں سمجھ رہے بات. لیکن اس پر اور اعتراض ہے کہ یہ خلاف اصطلاح ہے. تو جو ہے کیونکہ جو متکلمین ہیں وہ دلیل کی دو قسمیں بیان کرتے ہیں، ایک مفرد اور ایک مرکب. یہ تو دلیل مفرد ہوگی، مرکب کدھر ہے؟ یہ مرکب کو شامل نہیں ہے، تعریف مرکب کو شامل نہیں. اعتراض سمجھے نہیں؟ بات ہے ذہن میں، پھر سمجھے دھیان سے اعتراض. ماتن نے کہا بے صحیح نظر فی ہے، شارح علیہ الرحمٰن نے. تو سوال یہ ہے کہ بے صحیح نظر فی ہے سے کیا مراد ہے؟ فی نفس ہی او فی احوال ہی. اگر فی ہے کا مطلب ہے فی نفس ہی، خود اس کی ذات میں نظر و فکر کی جائے، احوال میں نہیں. تو ذہن میں رکھیں یہ جو تعریف ہے یہ کس کو شامل ہوگی؟ العالم حادث و کل حادث لہ ثانٍ، یعنی جو دلیل ہے فلاسفہ کے نزدیک اس کو شامل ہوگی جا کے. خود جو متکلمین کے نزدیک دلیل ہے اس کو شامل ہی نہیں ہوگی. نہیں سمجھ رہے بات کو؟ بے صحیح نظر، کیونکہ عالم کے احوال میں جو ہے نا نظر و فکر کی جائے تو وہ ثانی کے وجود تک لے کے جاتی ہے، عالم کے احوال میں. سمجھ رہے بات کو؟ تو یہ فی ہے سے تو آپ نے فی نفسی مراد لیا، فی احوال ہی نہیں، فی نفسی. تو یہ جو صغرا کبرا ہے نا، ان کی ذات میں غور و فکر کی جائے تو یہ مطلوب تک پہنچا دیتے ہیں. تو لہٰذا فی ہے سے مراد فی نفسی ہی ہو تو ذہن میں رکھنا یہ صغرا کبرا والی دلیل کو شامل ہے، صغرا کبرا کو شامل ہے، مقدمات کو شامل ہے. بات آپ سمجھ رہے ہو نہیں؟ تو اعتراض یہ کہ بے صحیح نظر فی ہے میں فی کا مطلب اگر فی نفسی ہو تو اب یہ شامل العالم حادث و کل حادث لہ ثانٍ، اس کو شامل ہے. حالانکہ جو متکلمین ہیں وہ اس کو دلیل نہیں بناتے، وہ عالم کو دلیل بناتے ہیں. آگے چل کے وہ العالم ہو یہ مثال بھی پیش کی ہے انہوں نے. اعتراض نہیں سمجھے؟ اور اگر آپ کہیں کہ بے صحیح نظر فی ہے میں فی سے مراد فی احوال ہی، فی احوال ہی، تو ذہن میں رکھنا کہ اب کیا ہوگا؟ اب عالم دلیل بنے گا، کیونکہ عالم کے احوال میں جو نظر و فکر ہے وہ وجود ثانی تک لے کے جاتی ہے. سمجھو بات کو؟ اب تعریف درست ہے لیکن ذہن میں رکھنا یہ جامع نہیں ہے، یا یوں کہیں کہ اصطلاح کے خلاف ہے. اس لیے کہ اصطلاح میں دو قسم کی دلیلیں ہیں، ایک مفرد اور ایک مرکب. یہ والی جو تعریف ہے یہ دلیل مفرد کو شامل ہے، عالم کو، دلیل مرکب کو شامل نہیں سمجھے؟ بات ہے یہ سر؟ ٹھیک ہے، یہ اعتراض ہے. تو اس کا جواب یہ ہے، اعتراض تو سمجھ گئے نا، اس کا جواب ہے کہ یہاں مراد اعم ہے، فی نفسی او فی احوالی. کیا؟ فی نفسی او فی احوالی. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ فی نفسی او فی احوالی. تو اب تم نے کیا کہا تھا؟ تم نے کہا تھا بھائی یہ مفرد کو شامل، یہ تو صرف مفرد کو شامل ہے، دلیل مرکب کو شامل نہیں ہے. تو ذہن میں رکھنا یہ جو فی نفس ہی ہے دلیل مرکب کو شامل ہے، اور فی احوالی دلیل مفرد کو شامل ہے. اعتراض بات سمجھے نہیں سمجھے؟ توجہ ہے؟ یہ جواب ہے قاری صاحب. لیکن اس پر سوال ہوگا، فعل الاول الدلیل علی وجود الصانع هو العالم، هو العالم. دیکھو نا یہ ترکیب تو مفید حصر ہے نا. صانع کے وجود پر دلیل صرف عالم ہے. صانع کے وجود پر دلیل کیا ہے؟ صرف عالم ہے. هو العالم، صرف عالم کیا ہے وہ دلیل بنے گا صانع کے وجود پر، صرف عالم. تو یہ تو دلیل مفرد ہے نا. توجہ ہے؟ یہ کیا ہے؟ دلیل مفرد ہے. تو انہوں نے تو حصر ذکر کیا نا. تم نے کہا فی ہے سے مراد عام ہے، فی نفسی و فی احوالی. تو پھر آگے اس حصر کا مطلب کیا ہے؟ اعتراض نہیں سمجھے؟ اعتراض یہ تھا کہ فی سے نفسی مراد لو تو اور اعتراض ہے، احوالی مراد لو تو اور اعتراض ہے. ہم نے کہا دونوں مراد ہیں. آپ سمجھ رہے ہو؟ دونوں مراد ہیں. تو اب اعتراض یہ کہ اگر دونوں مراد ہیں تو هو العالم، یہ جو حصر ذکر کیا ہے یہ کس لحاظ سے ہے؟ سمجھ رہے بات کو؟ ایک اور اعتراض بھی یہاں پر ہوگا،
اور وہ یہ کہ پھر پہلی تعریف میں اور دوسری تعریف میں فرق کیا ہوا؟ نہیں سمجھ؟ جی دیکھو نا، یہ جب فی بمانا فی نفسی ہو نا، تو العالم حادث و کل حادث لہ ثانع، یہ اس کو بھی شامل ہے، جیسے میں نے پہلے کہا اس کو شامل ہے نا، تو وہ تو دوسری تعریف کے لحاظ سے دلیل بن رہی ہے، یہ تو پہلی تعریف میں داخل ہو جائے گا، پھر پہلی تعریف میں اور دوسری تعریف میں فرق کیا رہا؟ نہیں سمجھو اعتراض، ٹھیک ہے؟ تو دو وجہ سے اعتراض ہے، ایک تو یہ حصر درست نہیں ہے، اور دوسرا اب جو دوسری تعریف جس کو دلیل قرار دے رہی ہے پہلی تعریف بھی اس کو شامل ہو جائے گی۔ اعتراض نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا؟ تو اس کا جواب سمجھے۔ پہلا اعتراض یہ تھا کہ یہ شامل ہے کس کو، یہ حصر درست نہیں ہے، تو اس کا جواب یہ حصر اضافی ہے، تو جو ہے یہ کیا ہے؟ حصر ہے، تفصیل سمجھو اس کی۔ اصل میں ایک ہے دلیل مفرد، ایک ہے دلیل مرکب، ایک ہے دلیل مفرد اور ایک دلیل مرکب۔ دلیل مرکب کی پھر دو قسمیں، مرتب اور غیر مرتب، نہیں سمجھے؟ ایک ہے دلیل مفرد، ایک ہے دلیل مرکب۔ دلیل مرکب کی پھر دو قسمیں ہیں، مرتب اور غیر مرتب، سمجھے بات کو؟ دلیل مفرد ہو گیا عالم، جزاک اللہ۔ دلیل مرکب کیا ہو گیا؟ دلیل مرکب یہ قضیے، سمجھے؟ مرکب کی پھر دو قسمیں، مرتب اور غیر مرتب۔ مرتب یہی ہے کیا؟ العالم متغیر کل متغیر حادث فالعالم حادث، العالم متغیر وکل متغیر حادث، یہ مرکب بھی ہے مرتب بھی ہے۔ مرتب نہیں ہے، صغرا پہلے کبرا بعد میں، ساری شرطیں موجود ہے نہیں ہے، مرکب بھی ہے مرتب بھی ہے، اور مرکب ہو اور غیر مرتب ہو، کیسے؟ کل متغیر حادث، العالم متغیر، سمجھے بات کو؟ کل متغیر حادث والعالم لہ صفت التغیر، کوئی عبارت بنا لیں، ہو مرکب لیکن ابھی ترتیب نہ آئی ہو، بات سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے ہو؟ ٹھیک ہے؟ تو اب یہ جو مثال دی ہے نا العالم، یہ جو حصر ہے یہ حصر اضافی ہے دلیل مرکب مرتب کے لحاظ سے، سمجھ رہے ہو نہیں؟ دلیل مرکب مرتب کے لحاظ سے یہ حصر ہے۔ پہلی جو تعریف ہے اس میں اور دوسری تعریف میں فرق کیا ہوا؟ پھر فرق یہ ہوا کہ دوسری تعریف دلیل مرکب مرتب کو شامل ہے۔ دیکھو نا، قول مؤلف من قضایا مرکب ہو گیا، یستلزم لذات ہی، اس میں لزوم پایا جائے گا نا، مزید بات وہاں ہم کریں گے، تو ترتیب ہوگی تو لزوم ہوگا، یا ترتیب سے پہلے لزوم ہو جائے گا؟ تو یستلزم لذات ہی بتا رہے، ترتیب بھی آ گئی۔ تو اب دوسرا جو اعتراض تھا اس کا جواب بھی تم سمجھ جاؤ گے۔ دوسرا اعتراض تھا پھر پہلی اور دوسری تعریف میں فرق کیا ہوا؟ بات یہ کہ پہلی تعریف میں ہم نے یستلزم نہیں کہا، ہم نے کہا یمکن ہو، کیا یمکن ہو، تو ترتیب دے کے یمکن بن جائے گا، نہیں سمجھے؟ ترتیب نہیں ہے، اس میں مرکب ہے، ہم ترتیب دے کے اس کو یمکن والا کام تو اب بھی ہو جائے گا۔ یستلزم بغیر ترتیب کے نہیں ہو سکتا تھا، سمجھ رہے ہو؟ تو اس لیے یستلزم کہہ رہے ہیں مرکب ہے تو مرتب بھی ہے، یمکن کہتے ہیں مرتب نہ بھی ہو تو چلے گا، مرتب ہو جب بھی چلے گا، مرتب نہ ہو جب بھی چلے گا، اس لیے یہ پہلی اور دوسری تعریف میں فرق بھی آ گیا، سمجھ رہے ہو نہیں؟ دوبارہ سمجھو، اعتراض دو وجہ سے اعتراض کیا تھا۔ جب ہم نے فیہ کے معنی ہم کیے نا، فیہ کا مطلب ہے بھائی فی نفسی و فی احوالی، فی نفسی و فی احوالی، تو اعتراض یہ کیا کہ جو حصر ذکر کیا وہ العالم، سمجھے بات کو؟ یہ حصر درست نہیں ہے۔ اور دوسرا پھر پہلی اور دوسری تعریف میں فرق کیا ہے؟ پہلی تعریف بھی دلیل مرکب کو شامل، دوسری تعریف بھی دلیل مرکب کو شامل۔ العالم لہ ثانع وکل العالم لہ العالم حادث وکل حادث لہ ثانع فالعالم لہ ثانع، یہ دوسری تعریف کے مطابق دلیل ہے، اور یہ جب تم نے مرکب کہا تو پہلی تعریف کے مطابق بھی دلیل بن گئی ہے۔ اعتراض سمجھے؟ تو اس کا ہم نے جواب دیا ہے۔ پہلا اعتراض تھا کہ پھر حصر کیونکہ وہو العالم، وہ صرف عالم ہے، وہ یہ حصر اضافی ہے، اس کا جواب کہ یہ حصر اضافی ہے۔
تفصیلی سے اجمال کی ہے کہ دلیل کی دو قسمیں، دلیل مفرد، دلیل مرکب۔ مرکب کی پھر دو قسمیں ہیں، مرتب اور غیر مرتب، سمجھ رہے بات کو؟ تو مرتب اور غیر مرتب، تو یہ جو حصر ہے یہ دلیل مرتب کے لحاظ سے، جمی مادہ کے لحاظ سے نہیں، یہ جو العالم میں حصر وہو العالم حصر ہے یہ دلیل مرتب کے لحاظ سے، سمجھے بات کو؟ حصر حقیقی نہیں ہے، دلیل مرتب کے لحاظ سے ہے۔ جب مرتب کے لحاظ سے غور کرنا، فی نفسی و فی احوالی، فی نفسی یہ دلیل مرکب غیر مرتب کو شامل ہو گیا، سمجھے بات کو؟ اور فی احوالی یہ کس کو ہو گیا؟ یہ دلیل مفرد کو شامل ہو گیا، بات سمجھ رہے ہو نہیں؟ وہ حصر اضافی ہے۔ رہی بات یہ کہ پھر پہلی اور دوسری تعریف میں فرق کیا ہے، تو یہاں سے فرق بھی واضح ہو گیا ہے۔ پہلی تعریف شامل ہے دلیل مفرد کو، دلیل مرکب غیر مرتب کو، اور دوسری تعریف صرف ایک فرد کو شامل ہے، دلیل مرکب مرتب۔ قول مؤلف من قضایا مرکب یستلزم لذاتی مرتب، جو کہ مرتب نہ ہوگا تو استلزام نہیں ہوگا۔ پتہ نہیں بات سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے؟ ہوا میں ہی تو نہیں تقریر کر رہا میں جی، کہہ رہے جی چلو ٹھیک ہے، ہوا میں ہی سی پیارے صاحب۔ اور وہ ہے کہ ممکن ہو پہنچنا اس میں صحیح نظر کے ذریعے مطلوب خبری کے علم تک، مطلوب خبری کے علم تک، تو مطلوب کے ساتھ خبری کی قید اس لیے لگائی تاکہ یہ دلیل ہی کوئی شامل ہو، وہ قول اشارے وغیرہ جو مطلوب تصوری ہے اس تک، اس باب سے نہ بھرے، سمجھو بات کو؟ مطلوب خبری کے علم تک کافی آگے پڑھے جی، صحیح۔